ناظرین کرام، خلق خدا کی خدمت بالفاظ دیگر نوع انسانی کے ساتھ بھلائی کرنا اس زندگی میں کرنے کے بہترین کاموں میں سے ایک ہے۔ جب بھی خلق خدا کی بھلائی کا نام آتا ہے تو ہمارے سامنے انسانوں میں سے بہت سے نام آتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ انسانیت کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کرنے والے اور خلق خدا کے عظیم خادم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سامنے نہیں آتا۔ شاید اس لیے کہ ہم لفظ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استعمال کرنا پسند نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اس دنیا میں دو ہی بنیادی رشتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور دوسرا خلق خدا کے خاصات نوع انسانی کے ساتھ کہ وہ اس نوع کا ایک فرد ہے۔ ہر اعلیٰ انسان ان دو رشتوں کو خوبصورتی سے نبھاتا ہے، اور یہی اس شخص کی شخصیت کا اصل حسن ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی اس نوع کے عظیم ترین فرزند تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق تو پوری طرح استوار ہو اور اس میدان میں آپ سب سے بلند چوٹی پر کھڑے ہوئے نظر آئیں، لیکن خلق خدا کی خدمت میں، نوع انسانی کی بھلائی میں آپ کسی دوسرے سے کم ہو؟ فرق صرف یہ ہے کہ ایک خلق خدا کی خدمت اور نوع انسانی کی بھلائی وہ ہے جو سطحی ہے، نظر آتی ہے بہت زیادہ نمایاں، لیکن جب گہرائی میں اتر کر دیکھا جاتا ہے تو اس سے کچھ انسانوں کا بھلا تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی نوع انسانی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات نوع انسانی کے لیے ڈیپ روٹڈ ہیں۔ آپ نے چند انسانوں ہی کو نہیں، پوری نوع انسانی کو فائدہ پہنچایا ہے۔ آپ نے صرف ونڈو ڈریسنگ ہی نہیں کی، بلکہ واقعتاً اس پورے شہر کو بدل کے رکھ دیا ہے کہ جس کا نام نوع انسانی کی خدمت ہے۔ سورۃ الضحیٰ کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی انتہائی اختصار اور پوری جامعیت کے ساتھ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا آپ یتیم تھے، لیکن عام یتیموں کی طرح آپ بے سہارا نہیں رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے دادا کے دل میں ایک غیر معمولی محبت پیدا کی۔ غیر معمولی اس لیے کہ عام طور پر پہلا پوتا تو دادا کو یقیناً پیارا ہوتا ہے، بے حد پیارا ہوتا ہے، لیکن جوں جوں پوتوں کی آمد ایک روٹین بن جاتی ہے تو اس محبت میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے یعنی 11ویں بیٹے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل یقیناً آپ کے دادا عبد المطلب کے 20 پوتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اس بچے کے لیے جن کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل میں غیر معمولی محبت پیدا کی۔ انہوں نے اس بچے کی پیدائش کو سیلیبریٹ کیا،
اس بچے کو ایک غیر معمولی نام دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکے کے سرداروں سے کہا کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی گود میں پلے۔ آپ نے ابتدائی چند سال انہی کے پاس مکے کے سبوز میں گزارے، اور پھر آپ مکے تشریف لائے تو جلد ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جس وقت آپ کی عمر 6 برس تھی۔ 2 ہی سال بعد جب آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو دادا کو بھی اللہ نے بلا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب بنو ہاشم کی اجتماعی کسٹڈی میں تھے، پروٹیکشن میں تھے، لہذا پہلے آپ کے تایا زبیر آپ کی پرورش کرتے رہے، آپ کی سرپرستی فرماتے رہے۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو بنو ہاشم کے سردار آپ کے دوسرے تایا ابو طالب بنے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی انہی کے حصے میں آئی۔ ابو طالب نے خاندانی سربراہ کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی سرپرستی کا حق ادا کیا، اور جیسے کہ ایک سربراہ خاندان کو ہونا چاہیے ویسا ہی بن کر دکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے ان کی پروٹیکشن میں رہے، یہاں تک کہ وحی کے آغاز کے بعد جب مکے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات سے اختلاف ہوا اور انہوں نے ان کا انکار کیا، تو بنو ہاشم اپنے سردار ابو طالب کی سرکردگی میں اپنے فرزند عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑ سکے اور انہیں اون کیے رکھا۔ اس کے نتیجے میں ان پر جو تشدد کیا گیا وہ بھی برداشت کیا اور جھیلا، لیکن انہوں نے محمد بن عبداللہ کا ساتھ نہ چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات ان 3 آیات میں فرمائی گئی کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ آپ کا یہ غنی ہونا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے ذریعے سے ہوا، لیکن اس کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غمگین گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ نے دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، آج آپ کچھ پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں شہر سے باہر گھوم رہا تھا، میں نے ایک قافلہ دیکھا کہ جس میں بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کے تن پہ کپڑا پہننے کو نہیں تھا، بڑی قسم پرسی کا عالم تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ دولت ہوتی تو میں ان کی مدد کرتا۔ حضرت خدیجہ سمجھتی ہوں گی کہ میرا مال میرے شوہر کا مال ہے، لیکن انہیں احساس ہوا کہ چونکہ ان کے شوہر انتہائی دیانتدار ہیں، وہ ان کے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے، لہذا انہوں نے مکے کے سرداروں کو گھر بلایا اور ان سے کہا تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد کو دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني